بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مسلمانوں کی ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بارے میں۔ یہ وہ سلطنت تھی جس نے دنیا کے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی اور اسلام کی شہرت اور بلندی کا خوب ڈنکا بجایا، لیکن ایسی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی؟ اس کے بارے میں حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ سلطان محمود دوم کا انتقال 1839 میں ہوا۔ اب سلطنت عثمانیہ اپنے سیاہ ترین دور میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد صرف 3 قابل ذکر بادشاہ ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کا چراغ گل ہو گیا۔ سلطان عبد المجید 1839 تا 1861 تک حکمران رہے۔ سلطان عبد العزیز 1861 تا 1867 اور آخری سلطان عبد الحمید دوم۔ سلطان عبد المجید ایک بے عمل اور انتہائی عیاش قسم کا حکمران تھا۔ اس کو فضول خرچی کی بہت عادت تھی۔ اس کے دور میں سلطنت عثمانیہ روس اور برطانیہ کے رحم و کرم پر رہی۔ جنگ کریمیا میں جو ظاہری فتح ہوئی وہ برطانیہ اور فرانس کی مدد کا نتیجہ تھی، تاہم شیخ الاسلام نے جہاد کا فتویٰ بھی دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نوجوان بادشاہ کی فضول خرچیوں اور عیاشیوں کے نتیجے میں دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلطان عبد المجید کا جانشین عبد العزیز ایک تو کم پڑھا لکھا اور نا تجربہ کار تھا، دوسرے اپنے بھائی عبد المجید سے بڑھ کر عیاش تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنے بھائی کے حرم کی بہت سی حسیناؤں کو سبکدوش کر کے آزاد کر دیا، لیکن ساتھ ہی اپنے شوق و نشاط کی تسکین کے لیے بے شمار نئی دوشیزیں حرم میں داخل کیں۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ان کی دیکھ بھال کے لیے 3000 خواجہ سرا حبشی غلام ملازم رکھے گئے تھے۔ ایک طرف خزانہ خالی تھا، قرض پہ قرض لیے جا رہے تھے، دوسری طرف بادشاہ نئی سے نئی دوشیزیں خرید رہا تھا۔ وہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے سلطنت سے باہر قدم نکالا اور پیرس اور لندن کا دورہ کیا، جس کا بڑا مقصد تفریح اور عیش تھا۔ واپس آ کر اس جدید انداز کی تفریح کو اپنے ملک میں رائج کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے بے پناہ دولت خرچ کر ڈالی۔ تکبر اور خود پسندی کا حال یہ تھا کہ اس کی دماغی تندرستی پر شبہ ہوتا ہے۔ وزراء کے لیے حکم تھا کہ وہ اس کے سامنے زمین پر لیٹ جائیں اور اس کے بیٹے کے پاؤں چومیں۔ اگر کسی سرکاری افسر کا نام عبد العزیز ہوتا تو اسے کاغذوں پر کسی کے نام کے دستخط کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک وقت میں بہت زیادہ کھانا کھاتا، خصوصاً انڈوں کی مقدار کھاتا بہت زیادہ، اور مرغوں کی لڑائی سے بہت محظوظ ہوتا۔ اس سلسلے میں اس نے کافی لڑاکا مرغے پال رکھے تھے۔ ایک طرف یہ عیاشیاں، شاخ خرچیاں اور کھیل تماشے تھے اور دوسری طرف ملک میں شدید قحط پڑ گیا اور سلطنت عثمانیہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے قرض خواہوں کو سود کی صرف آدھی قسطیں ادا کر سکتی ہے۔ اس اعلان سے سلطنت عثمانیہ کی ساکھ بری طرح تباہ ہو گئی۔ اندرون ملک بغاوتیں پھوٹ پڑی، خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1876 میں ہزاروں مذہبی طلباء نے باب عالی یعنی حکومت کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جمع ہو کر بادشاہ کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ مفتی اعظم کا فتویٰ آیا کہ سلطان کی ذہنی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ امیر المؤمنین کہلوا سکے، چنانچہ اسے دستبردار کر دیا گیا۔ اس کا جانشین سلطان مراد پنجم صرف چند ماہ حکمران رہا۔ کثرت شراب نوشی اور عیاشی سے سلطان مراد کا اعصابی نظام مفلوج ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں کے مشورے سے اس کو سلطنت سے ہٹا دیا گیا۔ اب آخری حقیقی سلطان عبد الحمید دوم کی باری آئی۔ سلطان عبد الحمید کے اقتدار سے پہلے روس سلطنت کا مزید حصہ ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بلغاریہ خود مختار ہو چکا تھا۔ یورپ میں عثمانیوں کا اقتدار بلقان کے چھوٹے سے خطے تک محدود ہو کر رہ چکا تھا۔ 1878 کی جنگ میں روس نے عثمانیہ کو شرمناک شکست دی۔ مشرقی علاقوں میں مغرب سلطنت کا عثمانیہ وارث بنا اور کچھ غیروں کی عیاری اور کچھ اپنی غداری کی بدولت یہ علاقے
پکے پھل کی طرح یورپی نوآبادی طاقتوں کی گود میں گرتے چلے گئے۔ آخری سلطان عبدالحمید دوم کی شہرت ملی جلی سی تھی۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ ایک اچھا منتظم تھا، لیکن حالات سازگار نہ تھے۔ تاہم اس خلیفہ نے اپنے وزیر اعظم مدحت پاشا کو پھانسی چڑھایا اور سیاسی اصلاحات پر جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والوں کو کچلنے کے لیے بدترین حربے استعمال کیے۔ اس کا 32 سالہ دور خوفناک پھانسیوں، قتل و غارت، مکمل اقتصادی تباہی، سیاسی انتہائی اور غداریوں کا دور تھا۔ اس کے علاوہ اس کا دور ایک سیاسی تنہائی کا بھی دور تھا اور رویت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بھی تھا۔ انگریز وزیر اعظم گلیڈ سٹون نے اسے ناقابل ذکر ترک کا لقب دیا تھا جو زبانوں پر چڑھ گیا۔ اس کے دور میں بچے کچے مقبوضات کی حفاظت کے لیے سالانہ 75,000 ترک نوجوان ذبح ہوتے رہے۔ پھر بھی یہ سب علاقے ہاتھ سے جاتے رہے کیونکہ نظام میں دراڑیں پڑ چکی تھی۔ سلطان نے ریاکاری کی پالیسی اپنا رکھی تھی، دنیا کو دکھانے کے لیے اصلاحات کی باتیں کی، لیکن عملاً اس نے جمہوریت کے ہر طریق کو خون خرابے میں بدل ڈالا۔ اسمبلیاں منتخب ہوتیں اور تحلیل ہو جاتیں۔ بالآخر جمہوریت پسندوں نے سلطان کو دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر میں عام خیال یہ تھا کہ انگریز عثمانی سلطنت کے خاتمے کا ذمہ دار ہیں، غالباً اس لیے ایک جنگ عظیم میں ترکی اور برطانیہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے اور سلطنت کے باقی ماندہ مقبوضات برطانوی اقدامات پر سازشوں کے پس منظر میں سلطنت سے الگ ہوئے، لیکن یہ خارجی اسباب تھے۔ حقیقی اسباب وہی تھے جن کے بارے میں پہلے بتایا گیا ہے۔ سلاطین نے وہ مقاصد ہی فراموش کر دیے تھے جو اس سلطنت کی بنیاد تھے اور جن کے پیش نظر ابتدائی سلاطین کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمان سرزمین پر قبضہ کرنے کی بجائے مغرب کے ان علاقوں کا رخ کیا جائے جہاں اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچی۔ سلطان عبدالحمید دوم کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے ارد گرد ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، ہر روز پھانسیاں دیتا تھا اور دارالحکومت کے ہر گھر اور ہر دفتر میں اس نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ فضول خرچی کی انتہا یہ تھی کہ ایک بار کسی ماہر طیور کو یورپ سے محل کے پالتو پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے بلایا گیا بھاری فیس دے کر، لیکن مہینوں تک اسے یہی نہ بتایا گیا کہ اسے کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، اور کافی عرصے بعد اس کو ایک پالتو شیر کا معائنہ کرنے کی زحمت دی گئی، حالانکہ وہ پرندوں کا ماہر تھا۔ حرم کی طرف سے پہلے کی طرح سیاسی امور میں مداخلت جاری تھی۔ سلطنت کے زوال میں خلیفہ کے انتخاب کے ظالمانہ طریقے کا بہت دخل تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ تخت پر موجود ہر بادشاہ اپنے بھائیوں یا بیٹوں میں سے کسی کو ولی عہد نامزد کرتا۔ اس کے علاوہ ولی عہد چننے میں محل کی بیگمات کنیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل تھا، اور بہت سی ایسی بے ساختیاں تھیں اور ایسا بے شمار بد انتظامیہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سلطنت زوال کا شکار ہوتی چلی گئی۔ 1923 میں مصطفیٰ کمال نے ترکی کی قومی ریاست کے قیام کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا سرکاری اعلان کر دیا، اور اس طرح سے ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت جو کہ 3 براعظموں پر قائم تھی، اس کا 6 صدیوں کے بعد خاتمہ ہو گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔